قربان جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں تو محبوب کی ادائیں دیکھتا رہا ساری زندگی، میں ادائیں دیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں مسجد نبی سے نکلے تو حضور ایک صحابی سے پوچھنے لگے بچے کہاں کھیل رہے ہیں، اور بچے کدھر کھیل رہے ہیں؟ تو کہا حضور وہ سامنے۔ کہتے نبی پاک نے کھجوریں ڈال لی جیب میں اور رسول پاک تشریف لے گئے اور وہاں جا کے حضور بیٹھ گئے۔ فرمایا دوڑ کے آؤ میرے سینے سے لگو، جو پہلے سینے سے لگے گا میں زیادہ کھجوریں دوں گا۔ دوڑ کے آؤ، بچہ دوڑا آیا، نہ جانے وہ حبشی کا ہے نہ جانے وہ کس کا ہے، پتہ نہیں، کہتے مٹی سے بھرے ہوئے بچے دوڑے آئے، حضور کے سینے سے لگے، نبی پاک گر گئے۔ اور پھر حضور مسکرا کے فرماتے میں نے سینے سے لگنے کا کہا تھا، تو نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے سینے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی نے چھوٹی سی چڑیا رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے بھائی نے چھوٹی سی چڑیا رکھی تھی، بھائی میرا بڑا پیارا تھا، وہ چڑیا اس کی مر گئی۔ نبی پاک آتے اور آ کے اس سے اکثر پوچھتے ہو تیری چڑیا کا کیا بنا؟ کہتے ہیں وہ معصوم سا چہرہ اپنا چہرہ پھلا کے بیٹھ جاتے، کہتے حضور کیا بتاؤں وہ تو مر گئی ہے۔ کہتے ہیں حضور پھر آتے 4-5 دن کے بعد اور کہتے ہیں وہ تیری چڑیا کا کیا بنا ہے؟ کہتے ہیں وہ پھر چہرہ پھلا کے بڑے غور سے دیکھتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں حضور میرے بھائی کی ادائیں دیکھتے رہتے، میں محمد مصطفیٰ کی ادائیں دیکھتا رہتا، میں رسول اللہ کی ادائیں دیکھتا رہتا۔ بچوں کے ساتھ دلچسپی، بچوں کے ساتھ پیار، لوگ حضور کے پاس بچے لے کے آتے، میں حدیث سیاستہ سے دکھاؤں گا کہ بچہ نبی پاک کے پاس لے کے آئے، غلام کا بچہ حضور نے گود میں اٹھایا تو بچے نے نبی پاک پر پیشاب کر دیا۔ بچے نے ابا جی کے کپڑوں میں پیشاب کر دے تو ابا جی تھپڑ مار دیتے ہیں، بلکہ اماں کو کہتے ہیں اوہو کیا ہو گیا، باہر بھی جانا دفتر بھی بیٹھنا تھا، کیا بنے گا؟ بچے نے پیشاب کیا تو صحابہ کہتے ہیں حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے تو اس بچے کا منہ چوم لیا مصطفیٰ کریم نے، اور اس کے گھر والوں سے کہا تم اس کے کپڑے دو میں اپنے کپڑے بدل لیتا ہوں۔ بس میرے رسول پاک کا بچوں سے پیار، محبت اور یکساں محبت، یکساں۔ نبی پاک اپنے گود کے اندر 2 بچوں کو بٹھاتے، ایک کونے میں حضرت امام حسن ہوتے ایک سائیڈ پہ، اور دوسری سائیڈ پہ حضور کے غلام جناب زید کے بیٹے اسامہ بن زید ہوتے، اور دونوں کو بٹھایا بخاری مسلم میں، ایک طرف شہزادہ ایک طرف غلام زادہ۔ لفظ کو سمجھیے، ایک طرف شہزادہ ایک طرف غلام زادہ۔ حضور نے دونوں کو بٹھایا اور نبی پاک دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما، کیونکہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ غلام زادہ ساتھ بٹھایا ہے، بلکہ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہے، اپنے غلام زادوں سے، غلاموں کی اولاد سے فتح مکہ کا موقع آیا تو صحابہ کہتے ہیں نبی پاک گھوڑے پر یا اونٹنی پر سوار تھے، اللہ کے رسول نے امام حسن اور حسین کو پشت پہ بٹھایا ہوا تھا، اور زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید جو حضور کے غلام زادے تھے انہیں نبی پاک نے گود میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو آگے بٹھایا ہوا تھا۔ نبی پاک نے محبت یکساں فرمائی، تعلیم یکساں دی، حقوق یکساں بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار یکساں کیا۔ بچہ کسی کا بھی مل گیا، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور بچوں سے پیار کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ کرنا چاہیے بچوں سے پیار؟ جی کس کے بچوں سے؟ پکی گل کرے آجے تئی کوئی کرے آجے، کن کے بچوں سے؟ چلو جنہیں بول دے انہیں دے کرو گئی نا انشاءاللہ تعالی۔ کس سے پیار کرنا ہے؟ اگر میری مانے تو غریب کے بچے سے زیادہ کر کے دیکھیں، لاوارث بچے سے زیادہ کر کے دیکھیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں حضور کے پاس یتیم آیا، یتیم، اور وہ یتیم بچہ جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوریں دی، اس کے لیے بھی، وہ کہنے لگا میری اماں ہے اس کے لیے بھی دی، بہن کے لیے بھی دی۔ فرماتے ہیں وہ یتیم بچہ اٹھ کے جب گیا تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے اس پہ پیار آیا، میں نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، چند دینار اسے دیے۔ فرماتے ہیں وہ بچہ رخصت ہو گیا تو حضور نے مجھے بلایا، فرمایا تجھے اس پہ بڑا پیار آیا ہے؟ کہا حضور یتیم تھا۔ نبی پاک نے فرمایا سن، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، ہم دونوں اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح جڑ کے جنت میں۔ وہ نہیں جو استحصالی طریقہ ہے، عزت نفس خراب کرنے والا۔ ہم نے دیکھا ہے یتیموں کا جو حشر ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کا جو انداز بدلتا ہے،
وہ جو بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا کے اور بڑی بڑی این جی اوز بنا کے یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی رسوا کرتے ہیں. بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ٹی وی اسٹیشنوں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، رسوائی کی جا رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم کا مستقبل ہے، انہیں سنوارا جائے گا.